سجدے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ وباء کرونا کے خاتمے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں اور زائرین کی حفاظت کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صلوات عزاداران سید الشہداء، یہ خداوند عالم کا لطف ہے کہ اس نے کل سے لے کر آج تک ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی دی تاکہ فرش عزا پر بیٹھ کر ذکر محمد و آل محمد کریں۔ عزیزان محترم، بے وقت زندگی ہے ان لوگوں کی، ان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں ہے جو محمد و آل محمد کے ذکر سے دور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند عالم نے اس کائنات کو جن کے صدقے میں خلق کیا ہے تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ انسان انہیں یاد کرے۔ سرکار سید الشہداء کا ذکر چاہے کسی بھی صورت میں ہو، مجلس کی صورت میں ہو، مرثیے کی صورت میں ہو، حدیث کی صورت میں ہو، اس کی وہ برکت ہے، توجہ کیجیے گا اس جملے پر اور میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، اس کی وہ فضیلت ہے کہ انسان درک نہیں کر سکتا کہ میں کون سی فضیلت سے گزر رہا ہوں۔ یعنی ہم ایک چھوٹا سا کام جسے شاید اہمیت بھی نہیں دیتے لیکن وہ ان کے دربار میں قبول ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی جو ابھی تک زندہ ہیں، خدا ان کا سایہ قوم پر قائم و دائم فرمائے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد کے درس میں سنا، انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ استاد تشریف لائے، انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے کہا، سنیے گا، اپنے ایک شاگرد سے کہا کہ آج تم نے حسین ابن علی کے ذکر کے لیے کیا کیا؟ وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا آج، نہ میں نے کوئی مجلس پڑھی ہے آج، نہ کوئی بڑا کام کیا ہے۔ وہ کہتے نہیں، آج تم سوچو اپنی زندگی میں کچھ تم نے کیا ہے۔ وہ سوچ کے کہتا ہے ہاں کل کے دن میں نے ایک کام کیا تھا۔ کیا کیا تھا؟ کہ جیسے حرم امیر المومنین میں درس ختم ہوا، میں نے سامنے بازار سے مقتل کی ایک کتاب خریدی، توجہ کیجیے گا، صرف مصائب امام حسین پر مشتمل ایک کتاب خریدی، پڑھی نہیں ابھی، اس نیت کے ساتھ خریدی کہ اسے اپنے بچوں کو پڑھ کے سناؤں گا۔ تو آغا وحید خراسانی کہتے ہیں استاد نے اسے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا عرش پر سید الشہداء تشریف فرمائے،
ان کے ایک طرف حضرت عباس ہیں، دوسری طرف حضرت علی اکبر ہیں۔ مولا علی اکبر سے امام حسین کہتے ہیں بیٹا وہ دفتر لاؤ جس میں میرے ذاکرین کے نام ہیں۔ ایک بندے کے نام کو کٹوایا ہے اور اس کی جگہ تمہارے نام کو لکھوایا ہے۔ کس کے ذریعے سے لکھوایا؟ عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ صرف اور صرف کیا کیا؟ مصائب سید الشہداء ابھی پڑھے نہیں، ابھی صرف کتاب خریدی اس خلوص کے ساتھ کہ جب موقع ملے گا اپنے بچوں کو پڑھ کے سناؤں گا، اور وہاں پر حسین بن علی نے قبول کر۔ تعزیرِ محترم، یہ وہ ذکر ہے جس ذکر کو کبھی بھی اہمیت دیے بغیر نہ رہا کرے۔ جب بھی موقع لگے ذکر حسین بن علی کیا کرے، جب بھی موقع ملے مجلس میں اپنا کوئی نہ کوئی کردار ادا کیا کرے، تاکہ جب حسین بن علی پہ رونے، رلانے یا رونے کا اہتمام کرنے والوں کی فہرست رسول خدا کے سامنے پیش ہو تو آپ کا نام اس میں موجود ہو۔ درود پڑھیں محمد آل محمد کے ذات۔ عزیزان محترم، کل کی گفتگو یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے اپنے علم کو مختلف طریقے سے ظاہر کیا۔ توجہ کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ پیغام آپ تک پہنچے گا۔ اب چوتھے امام کا علم کا ظاہر کرنا مختلف طریقوں سے اپنے اصحاب کے درمیان، اپنے عاشقوں کے درمیان، لوگوں کے درمیان اور تھا۔ سب سے مشکل گھڑی کیا تھی؟ توجہ کیجئے، سب سے مشکل گھڑی یہ تھی کہ جب چوتھے امام شام میں یزید کے سامنے موجود تھے۔ توجہ کیجئے گا، وہاں پر بھی آپ نے اپنے علم کو ظاہر کیا۔ اور کیسے ظاہر کیا؟ ایسے ظاہر کیا کہ جہاں پر سب لوگ تخت نشین تھے، 1400 کرسیاں اس نے لگوائی تھی، لوگوں کو اس نے بلایا تھا۔ توجہ کیجئے گا، میں آپ کو ایک منزل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں کو اس نے بلایا تھا، خطیب اس نے بلائے تھے، لیکن اس دربار میں فاتح امام زین العابدین بنے۔ شکست یزید کی ہوئی، کیوں؟ کیونکہ یہ خدا دے عالم کی ایک سنت رہی ہے۔ اگر آپ اس تاریخ اسلام پر غور کرو تو خدا کی یہ سنت رہی ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھیں نمرود نے جناب ابراہیم کو فقط قتل نہیں کروانا تھا۔ توجہ کیجئے گا، اگر قتل کروانا چاہتا کسی طریقے سے قتل کروا سکتا تھا۔ اس نے اتنے مہینوں تک، اتنے سالوں تک آگ کیوں جمع کروائی؟ تاکہ جناب ابراہیم کو لوگوں کے سامنے عبرت کا نشانہ بنا دے۔ آگ اس نے جمع کروائی، لوگ اس نے جمع کروائے، خدا نے جناب ابراہیم کو بچا لیا۔ وہ لوگ جو ابراہیم کا تماشا دیکھنے آئے تھے نوزم اللہ ذالک، وہ ابراہیم کی فتح کے قصیدے پڑھتے گئے۔ یہی سلسلہ فرعون کے ساتھ ہوا۔ جادوگر اس نے بلائے تھے، لوگ اس نے بلائے تھے، کس لیے بلائے تھے؟ تاکہ موسیٰ کا مذاق اڑایا جائے۔ توجہ کیجئے گا، لیکن خداوند عالم نے جناب موسیٰ کو عزت دی، فرعون کو ذلیل کیا۔ یہی طریقہ جناب عیسیٰ کے دور میں ہوا۔ کیا ہوا؟ جناب عیسیٰ کو سولی پہ چڑھانے کے لیے لوگوں کو بلایا گیا کہ عیسیٰ سولی پہ چڑھ جائیں گے، خدا نے عیسیٰ کو بچا لیا، ان لوگوں کو ذلیل کیا۔ یہی طریقہ رسول خدا کے دور میں ہوا۔ لوگوں نے شب ہجرت انتظام کیا تھا کہ ہم انہیں قتل کر دیں گے، اللہ نے رسول کو بچا لیا، ان لوگوں کا تماشا بنا۔ یہی طریقہ چوتھے امام کے دور میں ہوا۔ یزید نے 1400 کرسی نشین بھی بلائے، لوگوں کو بلایا تاکہ اس کے قصیدے پڑھیں، لیکن امام سجاد کے ایک خطبے نے لوگوں کے سامنے یزید کو اتنا ذلیل کیا کہ لوگ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ حسین جیت گئے، یزید ہار گئے۔ عزیزان محترم، نہج البلاغہ میں امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ مشہور و معروف جملہ، مولا کیا فرماتے ہیں کہ زخم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک زخم کس چیز کا ہوتا ہے؟ تلوار کا ہوتا ہے۔ دوسرا زخم زبان کا ہوتا ہے۔ کسی کو زبان سے زخمی نہیں کیا کریں،
چوتھے امام نے جو زخم یزیدیت کو دیے وہ تلوار کے نہیں تھے، زباں کے زخم تھے، اور تلوار کا زخم مرہم پٹی سے ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن سید سجاد نے جو یزید کو زخمی کیا اور یزیدیت کو زخمی کیا وہ زباں سے زخمی کیا جس کا کوئی علاج نہیں۔ امام کی بات کا اثر کتنا تھا؟ میں امام کو خطبہ صرف اشارہ کروں گا، بات کا اثر کتنا تھا؟ بات قیمتی کون سی ہوتی ہے؟ جو بات یاد رکھی جائے۔ کہنے کو تو کوئی بھی بات کر دیتا ہے، توجہ کیجیے گا، کوئی بھی بات کہہ دیتا ہے، کوئی شخص بھی کچھ بھی کہہ دیتا ہے، بات اثر انداز ہو، اس بات کا اثر کتنا ہوا؟ امام جب پہنچے وہاں پر، امام نے کیا کہا؟ انا ابن مکہ و منا، توجہ کیجیے گا، میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ پھر فرمایا کہ محمد مصطفیٰ ہم میں سے، جناب امیر حمزہ ہم میں سے، جناب جعفر طیار ہم میں سے، جناب فاطمہ زہرا ہم میں سے، جناب امیر المومنین ہم میں سے، حسن اور حسین ہم میں سے۔ امام نے اپنے تمام تر افتخارات وہاں پر پیش کر دیے۔ لوگوں نے سمجھا شاید لوگ بھول جائیں گے، تقریریں کئی لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ بات وقت نے ثابت کر دی۔ کربلا کے کئی برس بعد جب اسی حکومت کا ایک حاکم حج کے لیے آیا اور اس کو دھکے پڑے، لوگوں نے دیکھا کہ اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی، لیکن جب چوتھے امام تشریف لائے لوگ ہٹ گئے اور حجر اسود تک امام ایسے چلے گئے تو لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جس کے لیے لوگ ہٹ گئے؟ اس کو تو میں نہیں جانتا۔ تو فرزدق نامی شاعر کھڑے ہو کر کہتا ہے تو جان نہ جان، یہ تو وہ ہے جسے مکہ و منا جانتا ہے۔ یعنی وہ بات جو چوتھے امام نے یزید کے دربار میں کہی تھی اپنے تعارف میں، وہ بات فرزدق جو کہ دربار کا شاعر تھا اس نے یزید کے جانشین کے سامنے کہی، اموی حاکم کے سامنے کہی، تو جان نہ جان، تیرے جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور ایک جملہ کہا وہاں پر کہ یہ وہ ہے جسے مکہ و منا جانتا ہے، یہ وہ ہے جسے زمزم و صفا جانتا ہے، اور کہتا ہے کون ہے؟ فرزدق کہتا ہے یہ وہ ہے جو طہارتوں کا علم ہے، طہارتوں کا علم ہے۔ معلوم علم کسے کہا جاتا ہے؟ علم نشان کو کہا جاتا ہے، نشان پہچان کو کہا جاتا ہے۔ جیسے کئی لوگ ایسے تھے جن کے بارے میں جناب زہرا نے مدینے کے دربار میں کہا تھا کہ تم لوگ میرا حق کھاؤ گے، اس لیے کہ تم لوگوں کے بڑوں کے گھروں پہ شرارتوں کے علم لگے ہوئے تھے، تم لوگوں کے گھروں پہ وہ علم لگے ہوئے تھے جسے دیکھ کر لوگ آ کر آتے تھے، اور ہم لوگ وہ ہیں جو پاکیزگی کا علم ہے۔ فرزدق کے محمد و آل محمد بلند ترین صلوات اللہ فرزدق نے کہا کہ یہ طہارتوں کے عالم ہیں، یعنی اگر کسی شخص کا تعلق اس گھرانے سے ہے تو سمجھو وہ شخص نجاستوں سے دور ہے۔ عزیزان محترم، فقط چوتھے امام کی بات نہیں ہے، ہر امام نے اپنے علم کے ذریعے سے محبان کی حفاظت کی اور محبان کو علم کے ذریعے سے فیض دیا۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے یونس نقاش، مشہور و معروف واقعہ ہے۔ اس واقعے کو علامہ جلال الدین سیوطی نے اہل سنت کے عالم انہوں نے بھی لکھا، اہل تشیع کے شیخ مفید علیہ الرحمن نے بھی لکھا، اور جلیل القدر علماء نے لکھا۔ وہ یونس نقاش نامی شخص آتا ہے مولا کے پاس، امام علی نقی علیہ السلام کے پاس۔ آ کر کہتا ہے مولا میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں، میری وصیت سن لیں، توجہ کیجیے گا، ہمارا موضوع علوم آل محمد اور محبان آل محمد۔ کہتا ہے مولا میری وصیت سن لیں۔ مولا کہتے ہیں کیا ہوا؟ تم تو عمر رسیدہ بھی نہیں لگ رہے، نہ تمہیں کوئی بیماری ہے، وصیت کرنے کیوں آئے؟ کہتا ہے مولا وصیت کرنے اس لیے آیا ہوں، مجھ سے کچھ ایسا کام ہو گیا ہے کہ میری موت یقینی۔ امام نے کہا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ کہا کہ مولا فلاں شخص نے جو اپنے علاقے کا رئیس ہے مجھے ایک پتھر دیا تھا، میں نقاش ہوں، پتھروں پہ لکھتا ہوں، وہ پتھر بہت قیمتی تھا، وہ مجھ سے ٹوٹ گیا۔ امام مسکرائے، فرمایا تم اولو الامر کے سامنے کھڑے ہو، اگر میں چاہوں تو تمہارے پاس آئی ہوئی موت ٹل سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے مولا پھر ٹال دیں؟
مولا نے کہا جاؤ. کہا کہ مولا اس پتھر کو جوڑ دیں, ایسے تھوڑی ٹلے گی موت, آپ اولو الامر ہیں, آپ امر دیں پتھر جڑ جائے گا. امام نے فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں جاؤ, اس ٹوٹنے میں ہی تمہاری زندگی ہے. وہ کہتا ہے مولا جاؤ, یہ چلا گیا. جیسے یہ آیا اس رئیس کے سامنے, رئیس نے کہا یونس. کہا کیا ہوا؟ کہا مجھ پر احسان کر دو. کہا کیا؟ کہا جو تو پتھر تمہیں دیا تھا میں نے, اس جیسا پتھر دوبارہ ہمیں ملا ہی نہیں, اور میری 2 بیٹیاں ہیں, ہر ایک کہتی ہے مجھے چاہیے, تم ایک کام کرو اس کے 2 ٹکڑے کر دو, 2 ٹکڑے کر دو. یونس کہتا ہے کہ میں نے وہیں پہ کھڑے ہو کر کہا مولا تیری عظمتوں پہ سلام, میں نے کہا تھا پتھر جوڑ دے, تو نے پتھر کو تو نہ جوڑا, میری قسمت کو جوڑ دیا. رضان محترم, یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنے محبان کی علم کے ذریعے حفاظت کی, علم کے ذریعے سے. کبھی بھی انہوں نے اپنے کسی بھی محب کو یہ نہیں کہا کہ تم جاہل رہو ہم تمہاری حفاظت کریں گے, نہیں, بلکہ کہا کہ تم علم حاصل کرو. چوتھے امام جن کا ذکر ہو چکا ان کا ایک جملہ پڑھ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. چوتھے امام فرماتے ہیں میں پسند کرتا ہوں کہ میرے چاہنے والوں کو حصول علم کی کوتاہی میں اگر کوڑے بھی مارے جائیں تو مجھے پسند ہے. یعنی اگر ہمارا کوئی چاہنے والا علم کے حصول میں کوتاہی کرتا ہے اسے کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ علم حاصل کرے. کیوں؟ آپ علم حاصل نہیں کرو گے تو کون کرے گا؟ باب مدینۃ العلم کون ہے؟ آپ کے مولا. دعوی سلونی کس نے کیا؟ آپ کے مولا نے. تو آپ کے پاس علم ہونا چاہیے. ابو ابراہیم جعفری ایک شخص سے محب ایسا ہو جسے علم کی طلب ہو تبھی اسے علم ملے گا. یہ بات یاد رکھیں, کبھی بھی بغیر طلب کے علم نہیں ملے گا. علم کوئی, ہمارے نجف اشرف میں مشہور جملہ ہے عربی کا, اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ علم کوئی شربت نہیں ہے کہ کسی پانی میں گھول کے آپ کو پلا دے علم آ جائے. اگر معجزہ ہو جائے ایک الگ بات ہے, لیکن علم صعوبت میں ہے, اس لیے تو علم اور جاہل برابر نہیں. ابو ابراہیم جعفری طلب دیکھیں, طلب, جب تک آپ کے پاس طلب نہیں ہوگی, طلب نہیں ہوگی تب تک علم نہیں آئے گا. ابو ابراہیم جعفری مشہور و معروف شخصیت امام علی نقی علیہ السلام کے پاس موجود ہے. اور مولا سے مختلف چیزوں کے علم حاصل کرتے ہیں. جو چیز دیکھتے ہیں امام سے کہتے ہیں مولا سکھا دیں, جو چیز دیکھتے ہیں کہتے ہیں مولا بتا دیں. ایسے علم نہیں آتا. ایک دن آئے, کیا دیکھا, امام کا ایک ہندوستان سے جانے والا آیا اور امام نے اس کے ساتھ اس کی زبان میں بات کی. اب ہندوستان بعض کتابوں نے لکھا, بعض نے سندھی لکھا, بہرحال جہاں کا بھی تھا, امام نے اس کی زبان میں اس کے ساتھ بات کی. امام نے بات کی, یہ رونے لگا. کون؟ ابو ابراہیم جعفری. کہا کہ مولا نے کہا کیوں رو رہے؟ کہا کہ مولا رو اس لیے رہا ہوں, کاش یہ بات میں سمجھ سکتا, نہیں معلوم آپ نے اس کو کیا فیض عطا کیا. مولا کہتے ہیں تمہیں سکھا دوں, لیکن تڑپ ہو. کہتا ہے مولا سکھا دیں. کب آؤ سیکھنے کے لیے؟ امام نے کہا تمہیں کب آنا ہے؟ کہا کہ جی. مولا جب آپ بولیں گے میں آ جاؤں گا, مجھے سکھا دیں. امام نے کہا کنکر اٹھاؤ. اس نے کنکر اٹھایا. امام نے اس کنکر کو اپنے لعاب میں رکھا. لعاب میں تھوڑی دیر رکھنے کے بعد کہا اس کو اپنے منہ میں رکھو. جعفری کہتا ہے جیسے میں نے اس کے اپنے منہ میں رکھا, میں نے جیسے اس کنکر کو نکالا, میں 80 زبانوں سے زیادہ کا عالم تھا, کیونکہ یہ وہ کنکر تھا جو امام معصوم کے لعاب میں رہا تھا. محمد و آل محمد صلوات. اللہ فضل محترم. لیکن شرط کیا ہے؟ آپ کو طلب ہو. ایک واقعہ جسے امام خمینی نے اپنے درس خارج میں بیان کیا, اس سے زیادہ اس کا کوئی حوالہ نہیں. امام خمینی کہتے ہیں ایک شخص تھا جو نجف پڑھنے کے لیے آیا اور اس نے کچھ نہیں پڑھا. آیا پڑھنے کے لیے لیکن کچھ نہیں پڑھا, حالانکہ نجف کی ہواؤں میں بھی علم ہے, نجف کی فضاؤں میں بھی علم ہے. جس کو کوئی ڈر نہ ہو, وہ جس در پر آ کر رہتا ہو, اس در کا نام نجف. وہ نادر شاہ کا مشہور واقعہ کہ لوگ سالوں سے بیٹھے دہلی کے دروازے پر,
سالوں سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی. نادر شاہ آیا, جلاد کو کہتا ہے تلوار نکال. جلاد نے تلوار نکالی, لوگ ڈرنے لگے. کہا کب سے بیٹھے ہو؟ کہ اتنے سال ہو گئے, اتنے سال ہو گئے, دعائیں قبول نہیں ہوئی. نادر شاہ نے کہا میں اندر جا رہا ہوں زیارت کے لیے, جس کی دعا قبول نہیں ہوگی میں اس کی گردن اڑوا دوں. یہ واپس آیا, کیا دیکھا سب کی دعائیں قبول ہو گئی. نادر شاہ نے کہا اب تک تم صرف کھا رہے تھے, تم نے مانگا نہیں تھا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم علی کے در سے مانگو اور تمہیں عطا دو. تم نے مانگا ہی نہیں تھا, ابھی تک تم وہاں پہ علی کے دروازے پہ بیٹھے تھے, اچھی اچھی روٹیاں مل رہی تھی, کھانے مل رہے تھے, تم کھا کے بیٹھے تھے. نادر شاہ نے کہا تم نے میرے مولا کے حق میں گستاخی کی ہے کہ ہمیں اتنے سالوں سے ملا نہیں, مانگو تو صحیح. تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے, ان کی عطا میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی. امام خمینی کہتے ہیں وہ شخص آیا, ایک عرصے سے اس نے نجف میں پڑھا رہا, تعلیم حاصل نہیں کی. اس کا باپ جلیل القدر عالم تھا, اس کے باپ کی بیماری طاری ہوئی, لوگوں نے خط لکھے آجا واپس اپنے باپ کی جگہ پر ہماری رہنمائی فرما. امام خمینی فرماتے ہیں یہ خطوں کو رکھتا گیا, کچھ تھا ہی نہیں واپس جا کے, داتا کس. دوسرا خط آیا کہ باپ مرنے کے قریب ہے, آجا, نہیں کیا. تیسرا خط آیا تیرا باپ مر گیا, اب تو آجا. امام خمینی کہتے ہیں جب اسے باپ کے مرنے کی خبر ملی, اس نے وہ خط اٹھایا اور امیر المومنین کی زری پہ کیا, اور زری کی جالی کو پکڑ کے کہتا ہے مولا میں نے حق ادا نہیں کیا, میں معافی مانگنے آیا ہوں, لیکن مولا میں باب مدینۃ العلم کے شہر سے جاہل واپس جانا نہیں چاہتا. اب دو چیزیں ہیں, یا تو مجھے یہاں موت آ جائے یا کچھ دے دے, یا مر جاؤں, کم سے کم میری جو گناہ کی خطا کی اس کی سزا کے لیے تیار ہو, وہاں جاؤں نجف کے نام کو بدنام کروں, اس سے بہتر ہے مجھے یہاں اپنے پاس رکھ لوں, ہر سزا کے لیے تیار ہوں, یا کچھ دے دیں. روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی. یہ سید عالم دین تھا. امام خمینی فرماتے ہیں کیا دیکھا امیر المومنین نے سینے سے لگایا اور کہا کہ تم تو سید ہو, ہماری اولاد ہو, اب تک کیوں نہیں آئے تھے, اب تک کیوں نہیں آئے تھے, آتے ہم تمہیں دیتے. کہا کہ امام نے اس کے کان میں فقط بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی. جب اٹھا, کئی علوم کا عالم تھا, استاد کے درس میں گیا, اس سے سوال پہ سوال کرنا شروع کیا. استاد نے کہا آج تک تو بولتے نہیں تھے, درس میں آتے نہیں تھے, آج کیوں بول رہے ہو؟ جب درس ختم ہوا استاد نے کہا سب چلے جائیں, یہ بیٹھ جائے. یہ بیٹھ گیا. استاد نے کہا دیکھو آپس کی بات ہے, جس نے تمہارے کان میں بسم اللہ پڑھی ہے نا, اس نے ہمارے کان میں پوری سورہ فاتح پڑھی ہے. تم ایک رات آئے ہو, ہم ہر رات علی کے پاس آتے ہیں. تزن محترم, امیر المومنین بلند ترین سلامات. اذان محترم, برائے بلند یہ درجات امام خمینی بلند تر صلوات. اذان محترم, عالم اور جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہے, لیکن شرط کیا ہے؟ علم کب عطا ہوگا؟ جب آپ علم طلب کریں گے, جب آپ کے دل میں تڑپ ہوگی. اور امیر المومنین کے جب روزے کا ذکر آئے گا, ایک جملہ سن لیں اور پھر آگے کی طرف چلتے ہیں. امیر المومنین کی زری پر جیسے آپ نکلیں گے سامنے ایک شعر لکھا ہوا ہے علی کے حق میں. وہ شعر مجھے بہت پسند ہے. اس کی پسند ہونے کی وجہ یہ ہے, وہ شعر کسی علی کے عاشق نے نہیں لکھا, وہ شعر علی کے دشمن کا ہے. علی کہتے ہی اسے ہیں جس کے قصیدے دشمن بھی پڑھے. جیسے ہی آپ جائیں تو وہاں پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے, بہت لمبا شعر ہے, میں اس میں سے دو جملے پڑھوں گا. ولی کے کسی عام دشمن نے نہیں لکھا, اس دشمن نے لکھا ہے جس نے علی کی دشمنی کا بیج بویا تھا. عمر ابن عاص, عاص بن واحل کا بیٹا. اس کا باپ جو تھا
میں اشارہ کر کے چلا دشمن کو ابتر کہا. اللہ نے کہا ہم نے تمہیں کوثر دی, تیرا دشمن ابتر ہوگا. جسے قرآن نے ابتر کہا یہ اس کا بیٹا ہے. قرآن نے کہا کہ ابتر ہے, لیکن یہ کہتا ہے میں اس کا بیٹا ہوں. بہرحال یہ علی کا دشمن. لوگ اس کے پاس آتے ہیں اور ایک شخص آگے کہتا ہے اے فلاں, اے ابن عاص, علی بڑا کنجوس ہے, علی بڑا کنجوس ہے. کہتا ہے نہیں, علی بڑا سخی ہے, علی بڑا سخی ہے. کہتا ہے نہیں, علی بڑا کنجوس ہے. کیونکہ وہ اپنے جو آیا تھا شخص وہ اپنی ویلیو کو بڑھانا چاہتا تھا. کہتا ہے دیکھو علی میرا دشمن ضرور ہے, لیکن علی اتنا سخی ہے, اگر علی کے پاس 2 حجرے ہوں, ایک حجرے میں سونا چاندی ہو, دوسرے میں بھوسا ہو, تو علی پہلے اس حجرے کو زکوٰۃ کرے گا جس میں سونا اور چاندی ہو. تو پھر اس نے علی کے حق میں کچھ اشعار کہیں. ان میں سے پہلا اشعار یہ کہتا ہے علی در والذهب المصفى وباقی ناس کلہم تراب. علی در ہیں, علی خالص سونا ہے, اور باقی لوگوں کی علی کے سامنے مقابلہ کرنا ایسے ہے جیسے سونے کے سامنے خاک کا مقابلہ. تو پھر خود کہتا ہے اذا لم تبر علی اعداء علی, اگر تو علی کے دشمن پر لعنت نہیں کرتا تجھے علی کی محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی. تزن محترم امیر المومنین لعنت, بیش اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت, بیش نعرہ حیدری, یا اذن محترم محمد و محمد صلوات. اللہ صلی اذن محترم. دشمن نے بھی ان کے قصیدے پڑھے, لیکن کس چیز کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے. کبھی بھی کسی کے سامنے کسی سوال کے جواب میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں جانتے. حتیٰ یہاں آپ اس بات سے اندازہ لگائیں, مولا کا ایک صحابی اسبغ ابن نباتہ, نام یاد رکھیں, اسبغ ابن نباتہ. کہتا ہے میں علی سے ملنے گیا, ہر وقت ملنے جاتا تھا, جب بھی ملنے جاتا تھا مولا سے کوئی نیا سوال پوچھتا تھا, مولا اس کا نیا جواب دیتے تھے. کہتا ہے میں جب ملنے گیا مولا کے سر اقدس پہ ضربت لگ چکی, ایک ایک بال زہر کی وجہ سے زرد ہو چکا ہے. کہتا ہے میں نے مولا سے کہا یا علی کیف انت, یا علی کیسے ہے؟ کب مولا کی آنکھوں سے اشک گرا اور جملہ کا اسبغ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اسبغ ابھی بھی پوچھ, کچھ پوچھنا ہے تو قبل اس کے کہ میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں. اسبغ کہتا ہے میں نے سوال کر دیا. میں نے کہا یا علی میں سوال کرنے نہیں آیا تھا, توجہ کیجئے گا جملے پر, میں سوال کرنے نہیں آیا تھا, میں آپ کی طبیعت پوچھنے کے لیے آیا تھا, آپ پر رونے کے لیے آیا تھا, لیکن اب آپ نے کہا ہے تو میں پوچھوں گا. مولا کہتے پوچھو. کہا مولا میرا سوال یہ ہے آپ نے اس وقت اس حالت میں دعوی سلونی کیوں کیا؟ مولا کہتے اسبغ سنو گے؟ کہا کہ بتاؤ. کہا کہ اسبغ میرے محمد کو حالت بخار میں کچھ لوگوں نے تہمت لگائی تھی کہ محمد کا دماغ کام نہیں کر رہا. اسبغ میں نے تمہارے سامنے دعوی سلونی کر دیا کہ جب شاگرد اتنا زخمی ہو کر اس حالت میں ہے دعوی سلونی کرے, اس کے استاد کا دماغ کیا ہو. یا اسبغ کہتا ہے میں نے کہا مولا آپ کی عظمتوں پہ سلام. اسبغ کہتے ہیں مولا آپ نے ابھی بھی اس بات کو یاد رکھا ہوا. مولا فرماتے ہیں ہاں اسبغ, اگر یہ رسول خدا کے شان اقدس میں گستاخی نہ ہوتی تو کبھی بھی جاہل اسلام کا وارث نہ بنتا. اسلام کو عالموں کے ہاتھ سے نکال کر جہلا کے حوالے کر دیا گیا. اسبغ ابن نباتہ کہتا ہے میں ہر وقت اس بات کو سوچ کے کہتا تھا کہ علی نے اتنا بڑا دعویٰ اس حالت میں بھی کیا, اور اس کی وجہ بتائی. عزیزان محترم کوفے کی بات آ گئی, یہ جملہ سن لیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. کوفے میں امیر المومنین کو کوئی بھی ابو الحسن نہیں کہتا تھا. مدینے میں میرے مولا کی کنیت تھی ابو الحسن, حسن کے بابا. لیکن جب مولا کوفے میں آ گئے, کوفے میں مولا کو کہا جاتا تھا ابو الاحتام. آج بھی آپ جائیں کوفے میں علی کے لیے لقب لکھا ہوتا ہے ابو الاحتام. کیوں؟ یعنی یتیموں کے باپ. یتیموں کے باپ. علی جاتے تھے گلی گلی میں یتیم دیکھتے تھے, کوئی یتیم مل جاتا اسے کہتے تھے آج کے بعد یتیم نہ کہلانا.
وہ کہتا تھا کیوں مولانا یتیم ہوں؟ تو لوگ یتیم ہی کہیں گے نا. مولا کہتے تھے تیرا باپ میلی ہو. عزادارو جب احواز سے مشکیزیں بھر کے آئے نا شہد کے, مولا سے کہا مولا ان مشکیزوں کا کیا کرنا ہے؟ مولا نے کہا یہیں پہ رکھ دو. کہا کہ مولا کیا آپ کے گھر جائیں گے؟ مولا نے کہا نہیں. کہا کہاں کریں گے؟ کہا کہ شہیدوں کو جو ورثہ ہیں یتیم, میں ان یتیموں کو پہنچاؤں گا. کہا کہ مولا آپ تو مصروف ہیں, ہم پہنچا دیں گے. مولا نے کہا یتیموں کو فقط شہد نہیں دینا بلکہ وہ پیار بھی دینا ہے جو باپ کے نہ ہونے کی وجہ سے اس پیار سے محروم ہے. مولا کیا کریں گے؟ کہ یتیموں کو شہد کھلاؤں گا اور انہیں پیار دوں گا, باپ کی شفقت دوں گا. جب میرے مولا کے سر اقدس پہ ضربت لگی تھی, طبیب نے کہا تھا کہ علی کو دودھ پلاؤ, تو کوفے کے یتیم اپنے ہاتھوں میں دودھ لے کے پہنچے تھے. جزاک اللہ. میں نے ایک یتیمہ کا مسائل پڑھنا ہے. آج تیرا سفر کی شب ہے, جی بھر کے رو, ایسے روگے جیسے سکینہ چاہیں گے. میں نے یاد ہے مجھے, میں نے ایک مرتبہ یہاں پہ جناب زہرا کا مسائل پڑھا تھا, آج میں جناب سکینہ کا مسائل پڑھنے لگا. میں بہت کم پڑھتا ہوں پاکستان میں بی بی سکینہ کا مسائل. میرا دل ہے کہ آج میں یہاں پہ بی بی کی شہادت پڑھوں. عزادارو حسین اپنی بیٹی کو بتاتے تھے کیا کہ میرے بابا یتیموں کے ساتھ اتنا پیار کرتے تھے, ایسے پیش آتے تھے. تبھی تو جب سکینہ کے دامن میں آگ لگی تھی نا, کہتی تھی حمید مجھے نجف کا راستہ بتا دے, میں بھی جا کے کہوں گی دادا آپ یتیموں سے پیار کرتے ہیں نا, آج میں بھی یتیم, دادا آج میں بھی یتیم ہو گئی, آج مجھے بھی کہہ دیں. ہاں عزادارو ہر موڑ پر یتیموں سے پیار کرنے والے علی کی پوتی کو تماچے مارے گا. پہلا تماچا جو سکینہ کے رخسار پہ لگا تھا نا, خدا کی قسم آج تک کربلا میں وہ جگہ موجود ہے جسے کہا جاتا ہے دمعت الرقیہ, جہاں سکینہ کے پہلا تماچا لگا تھا. معلوم ہے کیوں؟ جب شمر, میں بہت آرام سے پڑھوں, آپ آرام سے سنیں, ابھی بہت وقت ہے, میں شہادت پڑھوں گا انشاءاللہ اگر خدا نے مجھے ہمت دی. جب شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا نا, بہن تلے زینبیہ میں رک گئی, بیٹی نہیں رکی. شمر کے خنجر میں ہاتھ ڈال کے کہتی ہے میرے بابا کو قتل نہ کر, دادی نے چکیاں پیس پیس کے پالا. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. جملہ سنے ماتم کریں گے. عزادارو اس نے جب شمر کے ہاتھ میں ہاتھ خنجر میں ہاتھ ڈالا نا بی بی نے, اس بدبخت نے کیا کیا؟ بی بی کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا, رخسار پہ تماچا مارا. اب سکینہ کا ابا سے پیار تو دیکھو, باپ سامنے موجود ہے, بابا کو یاد نہیں کیا, مقتل کی طرف دوڑ کے کہتی ہے چچا غازی, چچا غازی دیکھو تو صحیح, بابا بھی میرا مارا جا رہا ہے, تماچے بھی مجھے مارے. لائٹوں کو بند کروا دیں صحیح بھائی. ہاں عزادارو بچی روتی رہی. یہ تو پہلا تماچا تھا نا, یہ پہلا تماچا تھا. اس کے بعد نہ معلوم, آج بی بی کی شب شہادت ہے, دل کھول کے روئیے گا, شرمائیے گا نہیں. اللہ نہ کرے تصور کیجئے گا کبھی کوئی آپ کے سامنے آپ کی بچی کو تماچا مارے, آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ سکینہ کے رخسار پہ پہلا تماچا لگا. اس کے بعد بیٹھ جائے, اس کے بعد بچی ظلم کا شکار ہوتی گئی, ظلم ہوتا رہا بچی پر. آ گئی شام غریبہ, بچی اندھیرا ہو گیا. جیسے آپ اندھیرے میں بیٹھ کے رو رہے ہیں نا, ویسے علی کی بیٹیاں بھی شام غریبہ میں رو رہی تھی. اتنے میں بی بی ام کلثوم کہتی ہیں بہن زینب. کہا کہ جی بہن. کہا کہ بہن زینب سکینہ موجود نہیں ہے. بی بی کہتی ہیں چلو بہن سکینہ کو ڈھونڈتے ہیں. عزادارو بہنیں, علی کی وہ بیٹیاں جو نانا کی قبر پر بھی رات کو جاتی تھی,
آج جنگلوں میں بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی، نکلتے نکلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک جگہ پہ پہنچی، کیا دیکھا؟ سکینہ سو رہی ہے۔ جب سکینہ کو سوتا پایا نا، بی بی نے سوال کیا، بیٹا تو کیسے پہنچی؟ بی بی کہتی ہے پھپھی اماں میں چلی، میں کبھی گری کبھی میں اٹھی، باپی اماں میں نے بابا سے کہا بابا غریب بیٹی پاور، پھپھی اماں مجھے بابا کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، سکینہ ادھر آؤ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، اللہ تمہیں شام کے زندان کی زیارت نصیب کرے۔ چلی بی بی، قافلہ کربلا سے چلا، کربلا سے قافلہ چلا۔ جب قافلہ روانہ ہوا، ایک ملعون خدا اس پہ لعنت کرے، نام ہے اس کا زجر ابن قیس۔ زجر ابن قیس کہتا ہے ہم کربلا سے باہر آئے، حسین کا سر رک گیا، حسین کا سر رک گیا۔ کہتا ہے میں نے تازیہ نہ اٹھایا، میں نے سید سجاد کی پشت پر مارا، میں نے کہا قیدی تیرے بابا کا سر کیوں رکا ہے؟ امام رو کے کہتے ہیں میرا بابا تب تک آگے نہیں بڑھے گا جب تک بہن سکینہ نہیں آ جاتی۔ زجر کہتا ہے میں نے کہا بچی کو ہم لے کے آتے ہیں۔ کہتا ہے جب میں لینے کے لیے گیا، میں نے کیا دیکھا؟ بچی باپ کے جسم سے لپٹی ہوئی ہے اور ایک جملہ کہہ رہی ہے بابا یہ سب چلے جائیں میں نہیں جاؤں گی، بابا میں جا جا کر راستے پہ لوگوں کو بولوں گی آ جاؤ میرے غریب۔ زجر کہتا ہے میں نے بچی کو ایسے ہٹایا جیسے ریشمی کپڑے کو کسی کانٹے دار شاخ سے ہٹایا جاتا ہے، بچی تڑپ گئی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میں نے کہا بچی آجا میرے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ، اب جو رونے کے لیے آئیں، بچی میرے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ۔ بچی کہتی ہے میں تیرے ساتھ گھوڑے پہ نہیں بیٹھوں گی، میں سید زادی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں غیرت مند ہوں۔ کہتا ہے میں نے کہا بچی کیسے چلے گی؟ کہتی ہے تو گھوڑے پہ چل، میں پیچھے روتی ہوئی آؤں گی۔ زجر کہتا ہے میں گھوڑے پہ چلا، بچی پیچھے روتی ہوئی آ رہی تھی۔ کہتا ہے اتنے میں نے دیکھا سکینہ کا رونا بند ہو گیا، میں نے محسوس کیا سکینہ کسی سے باتیں کرتی آ رہی ہے۔ میں نے کہا سکینہ رونا بند کیوں ہوا؟ کون ہے تیرے ساتھ؟ بی بی رو کے کہتی ہے ملعون پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، میری دادی زہرا۔ کہتی ہے جب میں گری میں نے کہا دادی فاطمہ، میری دادی نے مجھے سینے سے لگا لیا۔ بس عزادارو آ گئی بچی شام میں، اللہ تمہیں وہ جگہ دکھائے۔ جب شام میں قیدی پہنچے نا، میں بھی شہادت سے بہت دور ہوں، جب بچی پہنچی نا شام کے دربار میں، اللہ تمہیں وہ جگہ دکھائے۔ یزید کہتا ہے سکینہ کون ہے؟ اشارہ کیا جاتا ہے یہ سکینہ ہے۔ کہتا ہے میں نے سنا ہے تمہیں حسین سے بڑا پیار تھا۔ بچی رو کے کہتی ہاں میرا بابا مجھ سے پیار کرتا تھا۔ کہتا ہے سکینہ میں تو تب مانوں جب میں دیکھوں کہ حسین تجھ سے کتنا پیار کرتا تھا۔ بچی کہتی ہے کیسے مانے گا؟ کہتی ہے کہتا ہے تو اپنے بابا کو بلا، تیرا بابا تیرے بلانے پہ آئے میں پھر مانوں گا۔ رونے والوں آج تک شام میں وہ مقام ہے جب بچی نے جلا ہوا دامن اٹھایا اور رونے کا بابا یتیم بچی کے پیار کا امتحان۔ آزادارو جملے ختم ہوئے، شبیر کا سر پرواز کرتا ہوا بچی کے سینے میں آیا، بچی نے باپ کے سینے سے سر کو سینے سے لگا کر ایک جملہ کا بابا یتیم کا شکریہ۔ آ گئی بچی آ گئی بچی آ گئی بچی شام کے زندان میں۔ جب بچی شام کے زندان میں آئی نا، روز روتی تھی، ہر رات روتی تھی۔ معلوم ہے کیسے روتی تھی؟ رونے کا انداز بڑا عجیب تھا۔ پتھر اٹھاتی تھی بچی، اس پتھر کو زمین پہ رکھتی تھی، زمین پہ پتھر رکھ کے اپنا سر زمین پہ رکھتی تھی اور ایک جملہ کہتی تھی بابا بابا میں تو آپ کے سینے پہ سونے کی یاد ہی تھی بابا۔ بابا شام کے امیروں کی بیٹیاں نرم نرم بستروں میں سو رہی ہیں بابا۔ بابا سکینہ کو دیکھو، سکینہ پتھروں پہ سوئے۔
جزاک اللہ، اللہ تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے حسین کے غم میں، اللہ آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی زندگیوں کو دراز کرے۔ آزادارو بچی روتی تھی، اور ایک رات کو روتی تھی، ایک شام کے وقت سوال کرتی تھی۔ اس سوال پہ بچی نہیں روتی تھی، بچی کا بھائی آہوزاری روتا تھا۔ کیا سوال تھا؟ جب شام کو پرندے واپس جاتے تھے، بچی بھائی کا دامن پکڑ کے کہتی تھی، بھائی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ مولا رو کے کہتے تھے، سکینہ یہ اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ بچی تڑپ کے کہتی تھی، بھیا ہم وطن کو کب جائیں گے؟ ہاں آزادارو، میں نے آپ کے انتظار کو ختم کیا، آ گئی شب۔ کون سی شب؟ جس شب میں بیٹھ کے تم رو رہے ہو۔ یہ سکینہ کی شہادت کی شب ہے۔ آج نہیں روگے تو کب روگے؟ حسین کو بولو، حسین حسین آپ کی بچی آپ پہ روتی تھی نا، آج ہم آپ کی بچی کا ماتم کر رہے ہیں۔ عزاداروں میں آپ سے ایک بات کہوں، آپ رو رہے ہو، آپ کو کوئی تماچے تو نہیں مار رہا نا؟ جب سکینہ روتی تھی، سکینہ کو تماچے مارے جاتے تھے۔ شب تیرا آئی، بچی روئی، کسی کے گود میں بچی نے نیند نہیں کی، نہ پتھر پہ سوئی۔ بچی ایک جملہ کہتی تھی، کیا؟ مجھے بابا کا سینہ چاہیے، میں بابا کے سینے کے بغیر نہیں سوں گی۔ عزادارو بیوی زینب نے سینے سے لگایا، کہا سکینہ آ جاؤ، یہ پپی حاضر ہے۔ عزادارو نہیں سوئی۔ جناب میں کلثوم نے سلایا، بچی نہیں سوئی۔ جناب رباب نے سلایا، بچی نہیں سوئی۔ جناب لیلا نے سلایا، بچی نہیں سوئی۔ غریب بھائی نے آگے بڑھ کے کہا، سکینہ آج باپ نہیں تو کیا ہوا؟ غریب بھائی کا سینہ حاضر ہے۔ غریب قیدی بھائی کا سینہ حاضر ہے۔ عزادارو بہن نے بھائی کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگا کر سجاد نے ایک جملہ کہا، سکینہ سکینہ میں تیرا ممنون ہوں، جو تجھے پینے کے لیے پانی ملتا تھا نا، وہ میرے زنجیروں میں ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ سکینہ یہ بھائی بڑا غریب ہو گیا۔ سکینہ ہر بھائی بہن کی حفاظت کرتا ہے۔ سکینہ نے دیکھ رہا تھا شمر تمہیں تماشے مارا۔ بچی نے کچھ نہیں بولا، بچی سو گئی۔ بچی کی آنکھیں بند ہوئی، جیسے بچی سوئی نا، امام سجاد نے بہن کو پیار کیا، اور پیار کرنے کے بعد امام کی حکم سے بچی کی آنکھیں کھلی۔ بچی کی جب آنکھ کھلی نا، بچی نے ایک ہی جملہ کہا، کیا؟ میرا بابا مجھے لینے آیا تھا۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ میرا بابا مجھے لینے آیا تھا، مجھے میرا بابا چاہیے۔ رونے والوں جب سکینہ نے یہ جملہ کہا، بیویوں میں کوہرام بپا ہوا، کہتے سکینہ سکینہ حسین جا چکے۔ بیوی کہتی ہے مجھے میرا بابا چاہیے۔ عزادارو جب بابا کی بات آئی نا، پھر سکینہ نے بابا کے مسائل پڑھنا شروع کیے۔ بیوی کہتی ہے میں نے دیکھا تھا میرا بابا ظلم ہو گیا، میں نے دیکھا تھا میرے بابا کے ظلموں میں شہیدہ۔ بچی روتی جاتی تھی، بیویاں میں ساتھ روتی تھی۔ گریہ ہوا، یزید کا محل ہلنے لگا۔ یزید نے کہا غلام کو جاؤ قیدی کو بلا کے لاؤ۔ امام کو بلا کے لایا گیا۔ میں نے آپ کے انتظار کو ختم کیا۔ امام سے پوچھتا ہے، قیدی یہ جو بچی روز روتی ہے، بابا بابا میرے غریب بابا، میرے پیاسے بابا کہہ کے روتی ہے، یہ خاموش کیوں نہیں ہو رہی آج؟ امام کہتے ہیں آج بچی نے بابا کو خواب میں دیکھا ہے۔ کہتا ہے قیدی میری نیند میں خلل ہے، قیدی کوئی حل بتا۔ امام کہتے ہیں ایک ہی حل ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ مجھے بابا کا سر دے دے۔ کہا قیدی کو یقین دلاتا ہے تیری بہن نہیں روئے گی۔ غریب رو کے کہتا ہے نہ رہے گی نہ روئے گی۔ اللہ کو سلامت رکھے، اللہ کو سلامت رکھے۔ نہ رہے گی نہ روئے گی۔ قیدی لے جا سر حسین۔ حسین کا سر امام کے ہاتھوں پر آیا۔ امام نے باپ کے سر کو دیکھ کر ایک جملہ کہا میرے بابا غریب بیٹے کا سلام ہو۔ مولا میں اتنا غریب ہوں، غریب سے غریب بیٹا بھی باپ کو غسل و کفن دیتا ہے، لیکن بابا سجاد زندہ۔
اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ امام نے سر کو سینے سے لگایا، سر کو سینے سے لگا کر امام زندان میں داخل ہوئے۔ بیویوں نے اٹھ کر استقبال کیا، بیویوں اٹھو، حسین کا سر آیا ہے۔ زینب نے کہا میرے بھائی کا سر آیا ہے، میرے باپ نے کہا میرے آقا کا سر آیا ہے۔ عزاداروں بیویوں نے اٹھ کر حسین کی زیارت کی۔ بولا کہتے سکینہ بابا ملنے آئے۔ بچی نے بابا کے سر کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ کا بابا آ جاؤ آج میرے سینے پہ سو بابا۔ عزاداروں بچی نے باپ کے سر کو زمین پہ رکھا، جزاک اللہ، چند دقیقے آپ کی زحمت تمام، سر کو زمین پہ رکھا اور کپڑا ہٹایا۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی بھی بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، وہ کہتی ہے میں بابا کو بتاؤں گی۔ آج سکینہ کو بابا سے ملاقات کی نا، سکینہ اپنے درد بھول گئی، کہتی ہے بابا پہلے اپنے درد بتاؤ، بابا آپ کی رگوں کو کس نے کاٹا، بابا آپ کی زلفوں میں خاک کس نے ڈالی، بابا آپ کے رخسار پر نشان کس ہے، بابا میں سنتی آئی ہوں آپ کا سر پھولی کے تنور میں ڈالا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، بابا میں دیکھتی آئی ہوں آپ کا سر کبھی نیزے میں ہوتا تھا، کبھی زمین پر گرتا تھا۔ بچی نے باپ کی تکلیف بیان کی، بیان کرنے کے بعد اب بچی نے اپنے مسائل پڑھنا شروع کیے۔ بچی کہتی ہے بابا مجھے دیکھو تو صحیح، بابا میں نے کسی سے شکایت نہیں کی، لیکن آپ تو میرے بابا ہو نا، میں آپ کو نہیں بتاؤں گی تو کس کو بتاؤں گی، بابا میرے کانوں سے لہو بہہ رہا ہے، بابا جو آپ نے عید کے دن گوشتارے پہنائے تھے وہ ایسے گوشتے ہیں، بابا فقط کانوں کی بات نہیں، بابا میرے رخساروں پر بھی نشان ہے، بابا کبھی شمر مارتا تھا، کبھی پھول مارتا تھا، کبھی زنجر مارتا تھا، بابا کبھی اکبر کا داخل ہے۔ بچی رو کے کہتی حوصلہ 2 منٹ اور دے مجھے، بچی کہتی ہے بابا کیسے سنو گے، بابا میرا سفر طویل ہے، بابا آپ نے مجھے نیزے سے دیکھا ہوگا نا، بابا ہر کسی بیوی کی گردن میں رسی تھی، میری بھی گردن میں رسی تھی، بابا جب پھوپھی قدم اٹھاتی تھی نا میری گردن کٹتی تھی، بابا کیسے بتاؤں، بابا میرے کرتے میں آگ لگی، بابا مجھے گھوڑے کے ساتھ دوڑایا گیا، بابا میرا سفر سنو، بابا مجھے ساری لوگ آ کر کہتے تھے سکینہ صدقے نہیں کر رہے۔ بچی بین کرتی جاتی ہے، کہتی ہے بابا دیکھو تو صحیح میرے سر پر پتھر لگے تھے، بابا میرا سر زخمی ہے، بابا مجھ پر آگ پھینکی گئی، بابا بیان کرتی جاتی ہے بچی، باپ سنتا جاتا ہے۔ علماء مقتل کہتے ہیں بچی نے ایک ایسا بیان کیا شبیر کا سر ہلنے لگا، بی بی کہتی ہے بابا میں غیرت مند سید دادی سارے درد سے لوں گی، لیکن بابا آپ کے بعد مجھے کبھی میں مار جائے، شبیر کا سر تڑپنے لگا، بچی نے اپنے کٹے ہوئے ہو باپ کے زخمی ہو گئے، ایک جملہ کا بابا مجھے اپنے پاس بلا لو، بابا بچی کے یہ جملے کہنے تھے، بچی کی آنکھیں بند ہوئی، بی بی زینب کہتی ہے کوئی شور نہ کرے، سکینہ سو گئی، رونے والوں نے جملے کہنے تھے، امام سجاد آگے بڑھے، بہن کی لفظ سے آپ نے کہا اِنَّا لِلَّهِ، دو جملے ہو، میری مرضی ہے 2 جملے اور سن لیں، بی بی سکینہ کی شہادت ہے، بی بی کی شہادت میں رو کے دعا کریں مولا تمہیں کربلا کی زیارت نصیب کرے، مولا تمہیں شام بلائے، مولا تمہیں وہ جگہ دکھائے جہاں پر سجاد نے سکینہ کو دفنا دیا تھا۔ اگر ہو گئی شہادت بی بی کی، بس 2 منٹ پڑھوں گا بات ختم، بی بی کی شہادت ہو گئی، جیسے بی بی کی آنکھیں بند ہوئی، کیا مرحلہ آتا ہے؟ غسل کا مرحلہ آتا ہے۔ جب بی بی کی شہادت ہوئی نا ہر بی بی روئی، لیکن ایک بی بی ہے جس کا نام ام رباب ہے، اور رو کر ایک جملہ کہتی ہے شبیر میری گود کھالی ہو گئی، شبیر میری گود کھالی ہو گئی، رونے والوں یہ جملے سننے تھے، بی بی فضا
اللہ نے سکینہ کا جنازہ اٹھایا، غسالہ کو بلایا گیا، غسالہ اس بچی کو غسل دے دے، غریبوں پہ احسان کر دے۔ غسالہ نے کہا دے دو، میں غسل دے دوں گی، لیکن جیسے غسل دینے کی باری آئی کپڑا ہٹا، غسالہ تڑپی، تڑپ کے کہتے ہیں میں غسل نہیں دوں گی۔ کہا کیوں؟ کہا اس بچی کو اتنے تازیانے مارے گئے،